اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظہری ٹی وی کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم نے اسلامی واقعات پر مبنی ایک سیریز کا آغاز کیا ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے ننھے منھے بچوں کو اور اس نوجوان نسل کو بجائے اس کے کہ آپ لیلی مجنوں اور دوسری محبت بڑی کہانیاں سنائیں اور ان کے دماغ اور ذہن خراب کریں، آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی واقعات سنائیں تاکہ ان کو اسلام کے ساتھ محبت ہو سکے اور وہ اسلام کو انبیاء کرام کی طرح اور صحابہ کرام کی طرح اپنا سکیں۔ دوستو، آج ہم جس اسلامی واقعات کو سنانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں ہے۔ تو واقعہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں تعارف پڑھ لیتے ہیں کہ سمود کون سا قبیلہ تھا اور حضرت صالح علیہ السلام کس قبیلے کی طرف بھیجے گئے تھے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس کے علاوہ آپ سے درخواست ہے کہ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور ویڈیو کائنڈلی مکمل دیکھیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ سمود ایک مشہور قبیلہ ہے جس کو ان کے جد امجد سمود کے نام کی مناسبت سے سمود کہا جاتا ہے۔ سمود اور جدیش دونوں بھائی ہیں۔ یہ آثر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ عرب آربا ہیں۔ ان کی رہائش حجر میں بھی تھی اور جو حجاز اور تبوک کے درمیان علاقے کا نام ہے۔ چنانچہ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے متعلق ارشاد فرمایا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ سے لے کے وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، یہ سورۃ اعراف ہے جی، اور آیات نمبر ہے جی 73 سے لے کے 79 تک۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور قوم سمود کی طرح ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا، یعنی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو تاکہ خدا کے زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ نہ بھی لگانا، ورنہ عذاب علیم تم کو پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، بس خدا کی نعمت کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اونٹنی کا قصہ شروع کرتے ہیں جی۔ مفسرین نے ذکر کیا کہ ایک دفعہ قوم سمود کے لوگ اپنی مجلس میں جمع تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں ان کے پاس پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے لگے اور واعظ و نصیحت کرنے لگے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے لگے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دینے لگے۔ تو جب یہ سب کچھ وہاں کے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے سنا، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا تمسخر اڑانا شروع کر دیا، مذاق کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو اس چٹان سے ایک ایسی صفات کی حامل اونٹنی نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب اونٹنی کی صفات کیا تھی جی؟ تو صفات یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، لمبے قد کی، اور دیگر صفات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اونٹنی اس پہاڑی سے نکال کر تمہارا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے اور میری شریعت کو مان لو گے؟ تو سب نے کہا ہاں بالکل، اگر آپ ہمارا یہ کام کر دیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے نماز ادا کی اور اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس میں سے ایک
بہت بڑی اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی جو اس کے مطالبے کے عین مطابق تھی۔ جب انہوں نے سوال کے مطابق اونٹنی دیکھی تو انہوں نے اس سے عظیم الشان معاملہ، ہیبت ناک منظر قدرت عالمہ کا نمونہ، قطعی دلیل اور روشن برہان پایا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ، یعنی کہ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور کفر کو چھوڑ دیا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کفر و ضلالت پر اڑے رہے، ہٹ درم بنے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اونٹنی پر ظلم کیا اور انکار کیا اور حق کی پیروی نہ کی۔ ایمان لانے والوں کا رئیس، یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے تھے اونٹنی کے واقعہ کو دیکھنے کے بعد، ایمان لانے والوں کا رئیس جندہ بن عمرو بن محلہ بن لبید بن جو اس جواز تھا، ٹھیک ہے، یہ رئیس تھا ایمان لانے والوں کا۔ یہ قوم سمود کے سردار میں سے تھا اور بھی بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کو بتوں کے پجاری حباب اور زواب بن عمرو بن لبید اور رباب بن سار بن جلمس، یعنی کہ یہ 2 نام ہیں، کیونکہ جب رئیسوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم اب اسلام قبول کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو 2 لوگوں نے، پہلا کون تھا جی؟ جو بتوں کے پجاری تھے حباب، اور دوسرا زواب۔ حباب اور زواب بن عمرو بن لبید اور رباب بن سار بن جلمس، انہوں نے کیا کیا؟ جن لوگوں کو روکا۔ جندہ نے اپنے چچا کے بیٹے شہاب بن خلیفہ کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اور یہ بھی ان کا ایک بڑا آدمی تھا اور اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن قوم کے سردار، دوسرے سرداروں نے اس کو روک دیا اور ان کی طرف مائل ہو گیا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص محرش بن غنم بن زمیل نے اس کے بارے میں کچھ یوں کہا: آل عمرو کی جماعت نے شہاب کو اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی طرف بلایا، جو تمام قوم سمود کا عزیز تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اگر وہ نبی کی دعوت پر لبیک کہتا تو صالح علیہ السلام ہم پر غلبہ حاصل کر لیتے۔ وہ اپنے ساتھی صالح علیہ السلام کے برابر جواب کو نہ سمجھے، لیکن آل حجر کے گمراہ لوگوں نے ہدایت کے بعد منہ موڑا اور مکھی کی طرح علیحدہ ہو گئے۔ یعنی کہ اس میں یہ کہا گیا جی، کچھ لوگوں نے جب یہ واقعہ دیکھا نا تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، تو لیکن ان کے جو بڑے پجاری تھے انہوں نے منع کیا، کہا جی ایسے نہیں کرنا، آپ ایسے کرو گے تو حضرت صالح علیہ السلام ہم پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے لوگوں کو سمجھایا، نہ جی آپ ایسا نہ کریں، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا اور اس طرح وہ اسلام قبول نہ کر سکے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے جی؟ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اونٹنی کی نسبت اللہ نے اپنی طرف تعظیماً تشریفاً کی ہے، جیسے کعبۃ اللہ، بیت اللہ، عبداللہ، اللہ کا گھر اور اللہ کا وعدہ۔ یعنی کہ حضرت صالح نے کہا کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ انتہائی تعظیم کے قابل ہے، جیسے ہمیں کعبۃ اللہ کی عزت کرنا ہم پہ فرض ہے، ادب کرنا فرض ہے، اسی طرح یہ جو اونٹنی ہے اس کی بھی ہم تعظیم اور عزت کرنا ہم پہ لازم ہے۔ یعنی یہ اونٹنی میرے سچے، اور یہ بھی کہا کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ میرے سچے ہونے کی دلیل ہے، اس لیے چھوڑ دو، وہ زمین میں کھائے، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، نہ تم کو جلد عذاب آ پکڑے گا۔ تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا یہ اونٹنی ان میں رہے گی، جہاں سے چاہے چرے گی اور ایک دن چھوڑ کر پانی پیے گی۔ جب وہ کنویں کا پانی پینے کے لیے آتی تو اس دن کنویں کا سارا پانی پی لیتی اور اپنی باری کے دن کل کے لیے پانی جمع کر لیتی۔